نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. اور اصحاب جنت نے اصحاب نار کو پکارا، یعنی جنت والے آگ والوں دوزخ والوں کو پکاریں گے قیامت میں، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا اسے تو حق پایا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا اسے حق پایا؟ قالوا نعم، تو اہل نار جہنم والے کہیں گے ہاں. فاذن مؤذن بینہم، تو ایک اذان دینے والا ان کے درمیان اذان دے گا، اعلان کرنے والا ایک اعلان کرے گا ان کے درمیان، لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالم قوم پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو، ویبغونہا عوجا، اور اس کی کجی تلاش کرتے تھے، اس میں ٹیڑھا پن کیا ہے دیکھتے تھے اللہ کے راستے میں. وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے تھے. وبینہما حجاب، ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اہل جنت اور اہل نار دونوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک حجاب ہوگا. وعلی الاعراف رجال، اس حجاب کا نام کیا ہوگا؟ آراف ہوگا. وعلی الاعراف رجال، اور آراف پر لوگ ہوں گے. یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب کو اپنے ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے. ونادوا اصحاب الجنہ، اصحاب جنت اصحاب نار کو پکاریں گے. وہ آراف پر جو لوگ ہوں گے وہ اصحاب جنت کو پکاریں گے. ونادوا اصحاب الجنہ ان سلام علیکم، یہ کہ تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں. کون؟ آرافی لوگ، لیکن وہ طمع رکھتے ہوں گے، آرزو رکھتے ہوں گے اور امید رکھتے ہوں گے کہ ہم کو بھی اللہ جنت میں داخل کر دے گا. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب پھیری جائیں گی ان کی آنکھیں اصحاب نار کی طرف، تو وہ کہیں گے قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر دے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور آراف کے جو لوگ ہوں گے وہ ان لوگوں کو پکاریں گے جن کو وہ پہچانتے ہیں ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، آراف کے لوگ جہنم کے لوگوں کو پکار کے کہیں گے کہ تمہاری جمعیت تم کو کچھ کام نہیں آئی، تمہارا جو گروپ تھا وہ تمہیں کام نہیں آیا. وما كنتم تستكبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تکبر بھی آج کے دن تمہارے کام نہیں آیا. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة، کیا یہ جنت والے جو ہیں ان کے تعلق سے تم نے قسمیں کھا کر نہیں کہا تھا؟ کیا ان کے تعلق سے تم نے قسمیں کھا کے کہا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت کو نہیں پائیں گے؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا هم تحزنون. اب ایک آواز آئے گی کہ اے آرافی لوگو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور تم غمزدہ بھی نہیں ہوگے. یہ آراف کے لوگ بھی کود کے جنت میں چلے جائیں گے. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور آگ والے جہنم والے جنت والوں کو پکار کے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہمیں دو نا، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھولتا ہوا پانی ہے اور دوزخیوں کا پیپ ہے پینے کے لیے، حمیم و غساق ہے پینے کے لیے، پانی پاکیزہ پانی اور ٹھنڈا پانی نہیں ہے. ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ڈالو ہم پر. او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے، کون؟ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ان دونوں چیزوں کو، یعنی جنت کی غذا اور جنت کے پانی کو تم پر حرام کر دیا ہے. علی الکافرین، کافروں پر حرام کر دیا ہے، لہذا تم چونکہ کافر ہو لہذا تمہیں نہ جنت کا پانی مل سکتا ہے نہ جنت کی کوئی غذا یا میوہ مل سکتا ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا لیا تھا، کھیل کود بنا لیا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، ان کے پاس ان کا دین کیا ہے؟ کھیل کود. ہندوؤں کا دین دیکھو، کھیل کود، جلسہ کرنا، مذاق کرنا، ٹھٹا اڑانا. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے. فالیوم ننساہم
کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج کے دن ہم انہیں بھلاتے ہیں جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ اپنی ہماری آیتوں کا انکار جو کرتے تھے اس کے صلے میں۔ فالیوم ننساہم، اللہ فرماتا ہے آج کے دن ہم انہیں بھلاتے ہیں، یہاں بھلاتے ہیں سے مطلب انہیں رحمت سے یاد نہیں کرتے، رحمت اور محبت سے یاد نہیں کرتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے نسیان کا لفظ استعمال کیا ہے، فالیوم، آج کے دن ننساہم، ہم ان کو بھولتے ہیں، وی فرگیٹ دیم۔ تو بھولنا اللہ کی صفت نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھولتا ہوں، ہم بھولتے ہیں، یعنی میں بھولتا ہوں، اللہ بھولتا ہوں کہتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ مطلب نہیں جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، وہ مطلب ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ کے علم کا مطلب کیا ہے؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج کے دن ہم ان کو رحمت سے، پیار سے یاد نہیں کریں گے، یاد کریں گے تو غضب سے یاد کریں گے، اور غضب سے یاد کرنا ہی نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، غضب کے ساتھ یاد کرنا اس کا فائدہ کیا بلکہ اس کا نقصان ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج کے دن ہم ان کو بھلاتے ہیں جس طرح انہوں نے بھلاتے ہیں سے مطلب آج ہم انہیں رحمت کے ساتھ یاد نہیں کرتے، جس طرح انہوں نے آج کے دن ہم سے ملنے کو بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری نشانیوں کا جو انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے ہماری نشانیوں کا، اس کی وجہ سے آج ہم ان کو رحمت اور پیار سے یاد نہیں کرتے۔ لَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور البتہ تحقیق ہم آئے ان کے پاس ایک کتاب لے کر، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے اسے تفصیل کے ساتھ علم سے سنا دیا، عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً، وہ کتاب جو ہے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، وہ اس کی تعبیر اور تعویل کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا ذکر ہے، قیامت کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ، کون؟ کافر لوگ۔ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، جب آئے گی اس کی تعویل، یعنی جب قیامت آئے گی، یقول الذین نسوہ من قبل، جنہوں نے قیامت کو بھلا دیا تھا وہ لوگ کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول آ گئے حق کے ساتھ، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا ہمارے کوئی شفیع ہیں کیا؟ ہمارے کوئی شفیع ہیں کیا؟ یعنی ہمارے کوئی سفارشی ہیں کیا؟ ریکمنڈیشن کرنے والے ہیں کیا؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تاکہ وہ شفاعت کریں ہماری، او نُرَدُّ فَنَعْمَلْ، تو کافروں کا کوئی شفیع نہیں، مسلمانوں کے ہزاروں شفیع ہوں گے، او نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں لوٹا دیے جائیں گے، بھیج دیے جائیں گے، تو ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم دنیا میں کرتے تھے، اب نیک عمل کریں گے۔ خَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گئے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو کچھ بھی افترا پردازی کرتے رہے دنیا میں وہ سب کھو گئی۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہدیت سے عالم اجسام تک آنے کے لیے کتنے مرحلے طے کرنا پڑا؟ اہدیت کو 6 مرحلے طے کرنے پڑے، 6 مراتب طے کرنے پڑے، اہدیت، وحدت، واحدیت، ارواح، امثال، اجسام، اہدیت، وحدت، واحدیت، ارواح، امثال، اجسام۔ تو اہدیت سے اجسام تک آنے، یہ السماوات والارض جو ہے یہ اجسام، عالم اجسام ہے، جس میں آسمان بھی ہیں، جس میں زمین بھی ہے، تو عالم اجسام تک پہنچنے کے لیے مرتبہ اہدیت کو 6 مرتبے طے کر کے آنا پڑا، اہدیت سے وحدت، وحدت سے واحدیت، واحدیت سے ارواح، ارواح سے امثال، امثال سے اجسام، انہی کو 6 ایام کہا گیا ہے۔ یہ صوفیہ کا قول ہے، صوفیہ کرام یہ مانتے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر اس نے استوا فرمایا۔ استوا کیا ہے ہم نہیں بول سکتے، اس کی حقیقت کیا ہے، کنہ کیا ہے ہم کو معلوم نہیں، بس اتنا ہم کہیں گے کہ اللہ نے عرش پر استوا کیا ہے۔ یغشی اللیل النہار، ہم یہ نہیں کہتے کہ جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں، بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، عرش پر اللہ ہرگز نہیں بیٹھتا، بات سمجھ میں؟ عرش اللہ کا مکان نہیں ہے، بات سمجھ میں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی وہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے ساتھ ہے، وہ کیسا ہے یہ نہیں بیان کر سکتے۔
فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، پھر وہ فوراً بلاتا ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے امر کے تابع فرمان ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں، انہیں جو حکم دیتا وہ جو حکم دیتا اس پر عمل کر رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار ہو جاؤ کہ اسی کا ہے عالم خلق اور اسی کا ہے عالم امر۔ عالم خلق عالم شہادت کو کہتے ہیں، بولو، عالم خلق عالم شہادت کو کہتے ہیں، عالم خلق عالم شہادت کو کہتے ہیں۔ عالم شہادت کے بہت سے نام ہیں، عالم اسباب بھی اس کا نام ہے، عالم اسما بھی اس کا نام ہے، عالم اجسام بھی اس کا نام ہے، عالم حکمت بھی اس کا نام ہے، عالم حکمت، عالم اجسام، عالم اسما، عالم شہادت، عالم اسباب، عالم حکمت، عالم شہادت کے نام ہیں سب۔ اسی کو عالم خلق بھی کہا جاتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، عالم امر بھی اسی کا ہے۔ عالم خلق یعنی عالم شہادت بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ عالم خلق کا بھی مالک اللہ ہی ہے، عالم خلق کا بھی خالق اللہ ہی ہے، عالم امر کا بھی خالق اللہ ہی ہے، عالم امر کا بھی مالک اللہ ہی ہے۔ عالم امر کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو عالم ہیں، ایک عالم امثال، عالم مثال، اور ایک عالم ارواح۔ یہ دونوں عالم امر میں داخل ہیں، عالم مثال اور عالم ارواح۔ یہ عوالم جو ہیں صرف کن کہنے سے بن گئے، عالم مثال اور عالم ارواح جو ہے کن کہنے سے پیدا ہو گئے، وہ کن ہی امر ہے، حکم ہے اللہ کا، اسی لیے عالم مثال اور عالم ارواح کو عالم امر کہا جاتا ہے۔ وہ عالم جو ہیں، عالم مثال اور عالم ارواح جو ہیں، وہ اسباب سے نہیں بنے، صرف کن بولتے فوراً دفعتاً ایک ہی وقت میں پیدا ہو گئے، اس واسطے ان کا نام کیا ہے؟ عالم امر ہے۔ عالم خلق جو ہے اجسام سے بنا، یہاں جو ہے ایک چیز سے بنتی ہے، ایک چیز سمجھ میں آ رہا ہے؟ زمین بنی ہے لیکن 4 ایلیمنٹ سے بنی ہے، چاند بنا ہے کسی چیز بعض چیزوں سے بنا ہے، بچہ بنتا ہے ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، تو ایک چیز سے بنتی ہے، اس طرح ایک چیز سے وہاں کی نہیں بنی، عالم مثال اور عالم ارواح کی، بس امر کن سے بن گئی۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ، وہ عالم خلق کو عالم حکمت کہتے ہیں، عالم امر کو عالم قدرت کہتے ہیں۔ کن کہہ کے اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر کے پیدا کر دیتا ہے۔ الا لہ، دیکھو بہت سی بڑی باتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، یاد رکھنا آپ کا کام ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور خفیہ پوشیدہ طور پر۔ انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ اعتدا کرنے والے، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ اس کے اصلاح کے بعد، جبکہ وہ اصلاح میں ہے، سدھر گئی ہے، اب اسے مت بگاڑو فساد کر کے۔ وادعوه خوفا وطمعا، اور اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے پکارو اور اللہ سے امید بھی رکھو، اس کے قہر و غضب سے ڈرو بھی، اس کی رحمت کی امید بھی رکھو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت جو ہے محسنین نیکوکاروں احسان کرنے والوں سے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہو المحسنین سے اس کی رحمت قریب ہے اور سب سے اس کی ذات قریب ہے۔ اس کی ذات جو ہے اچھے برے سب سے قریب ہے۔ رحمت جو ہے مطلب کیا کہ رحمت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں پر، ذات سے تو سب کے ساتھ ہے وہ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہی ہے خدا جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے پہلے۔ رحمت کیا ہے؟ بارش، بارش اس کی جو رحمت ہے اس کے آنے سے پہلے خوشخبری سناتے ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ ان ہواؤں کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ ہی بھیجتا ہے۔ حتی اذا اخلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ اٹھا لیتی ہیں بوجھل بادلوں کو۔ سخناہ لبلد میت، ہم اسے ہانکتے ہیں مردہ زمین کی طرف۔ فانزلنا به الماء، تو ہم بادلوں سے کیا کرتے ہیں؟ پانی کو اتارتے ہیں۔ بنجر زمین کو پانی بنجر زمین پر جب پانی پڑتا ہے بادلوں کا، بارش کا، تو فاخرجنا به من کل الثمرات، تو اس میں سے جو ہے ہر طرح کے پھل نکلتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو بھی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم تذکر حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔
والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور پاکیزہ زمین جو ہے وہ بھی اپنے نبات نکالتی ہے اللہ کے اپنے رب کے حکم سے، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جو گندی زمین ہوتی ہے کچھ بھی نہیں نکالتی سوائے یہ کیا کہتے ہیں کہ کانٹے بڑا بھراٹے یہی نکلتے ہیں گندی زمین سے۔ پاکیزہ زمین جو ہے اپنے رب کے حکم سے اچھی اچھی ترکاریاں، سبزیاں اور اچھے نباتات اگاتی ہے۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم آیتوں کو پھیر پھیر کے سمجھاتے ہیں، لقوم یشکرون، شکر کرنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ اچھے دل جو ہوتے ہیں، رحمت کی رحمت کا مہ برستا ہے تو اچھی باتیں نکلتی ہیں، ایمان نکلتا ہے۔ برے دلوں پر رحمت کی برسات نہیں ہوتی، بری باتیں نکلتی۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے قوم میں آ کر کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے سوائے کوئی خدا نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈر رہا ہوں تم پر عذاب یوم عظیم سے، سخت دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھے کسی گمراہی نے گھیرا نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں بھیجتا ہوں میں پہنچا رہا ہوں تم تک میرے رب کے پیغامات کو، وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں یہ بات عجیب لگی کہ تمہارے رب کے پاس سے نصیحت اور وحی اس پر نازل ہوئی، علی رجل منکم، جو تمہیں میں سے ہے، ایک آدمی ہے تمہارے درمیان، تمہارے ہی میں سے تعلق رکھتا ہے، تمہیں سے تعلق رکھتا ہے، لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم تاکہ ڈرو اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تمہاری ہی قوم کے ایک آدمی پر وحی آئی اللہ کی طرف سے، اس بات کو تم تعجب سے دیکھتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تو ہم نے نجات دی نوح کو اور وہ لوگ جو ایمان والے بن کر اس کے ساتھ ہو گئے تھے، فی الفلک، کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، وہ اندھی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا، کہا کافر قوم کے سرداروں نے، من قومہ، انہی کی قوم سے، نوح کی قوم سے، انا لنراک فی سفاہہ، ہم یقیناً دیکھتے ہیں تمہیں ایک سفاہت میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں کاذب، جھوٹا پاتے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، حضرت ہود نے فرمایا اے میری قوم لیس بی صفاحہ، میں بے وقوف نہیں ہوں، میرے میں بے وقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں آیا ہوں تمہارے رب کے پیغامات کو سناتے ہوئے، وانا لکم ناصح امین، اور میں امانت دار اور نصیحت کرنے والا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہارے ہی قوم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے اوپر اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، وحی نازل ہوئی ہے، ذکر نازل ہوا ہے، یہ بات تمہارے لیے تعجب خیز ہے۔ لینذرکم، وہ آیا ہے تاکہ تمہیں ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں بنایا خلفاء، خلیفے، من بعد قوم نوح کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں اچھا جسم دیا، مضبوط جسم دیا دوسروں کی بنسبت، دوسری قوموں کی بنسبت۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، انہوں نے کہا کہ اے ہود،
کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ایک اللہ کی ہم عبادت کریں اور جتنے بھی کئی خدا ہمارے ہیں ان سب کو ہم فراموش کر دیں اور ان کو چھوڑ دیں؟ کئی خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے کو بولنے کو آیا ہے؟ یہ بات بتانے کے لیے تو آیا ہے؟ معاذ اللہ۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہمارے باپ دادا جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دیں، یہ کہتا ہے تو؟ فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے وہ عذاب لے کے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، انہوں نے کہا کہ یقیناً ثابت ہو گیا تم پر، تمہارے لیے ضرور آنے والا ہے عذاب تمہارے رب کی طرف سے، پلیدی اور غضب۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، جن بتوں کے تم نے نام رکھ لیے وہ بت تو ہیں ہی، وہ خدا تو ہیں ہی نہیں، تم نے نام رکھ لیے ہیں اور ان کو تم نے خدا سمجھا ہے، تو ان کے بارے میں مجھ سے تم جھگڑا کرتے ہو۔ انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ داداؤں نے جن کے نام رکھ لیے، ناموں کے سوا وہاں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، نام ہے بس اور کچھ بھی نہیں۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل ان کی الوہیت پر نازل نہیں فرمائی۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، ہم نے ہود کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے اپنی رحمت سے۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا، اور جڑ کاٹ دی ہم نے ان لوگوں کی جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں تھے۔ وإلی ثمود اخاہم صالحا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، نبی بنا کر، رسول بنا کر۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے آ کے کہا قوم میں کہ اے میری قوم اعبدوا اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کا غیر تمہارا الہ نہیں، اس کے سوائے کوئی تمہارا خدا نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً میں آیا ہوں کھلی دلیل لے کے تمہارے رب کی طرف سے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی بن کے آئی ہے، معجزہ بن کے آئی ہے۔ فذروھا، تم اسے چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں چر لے، چگ لے، کھا لے جو بھی کھانا چاہتی ہے۔ ولا تمسوها بسوء، اور بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، اسے تکلیف دینے کی نیت سے اسے ہاتھ نہ لگانا۔ فیاخذکم عذاب علیم، تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، یاد کرو جب کہ اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، بادشاہ بنایا قوم عاد کے بعد۔ وبوأکم فی الارض، اور زمین پر تمہیں ٹھکانہ دیا۔ تتخذون من سہولها قصورا، تم وادیوں میں پہاڑوں کی محلات بناتے ہو۔ وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہو۔ فاذکروا آلاء اللہ، تو تم اللہ کی نشانیوں کو یاد کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد پھیلانے والے بن کر نہ پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا قوم صالح میں جن لوگوں نے تکبر کیا، انہوں نے کہا للذین استضعفوا، کمزور لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے، غریب لوگ، ان سے کہا لمن آمن منہم، وہ لوگ ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام پر، کمزور تھے، وہ نادار تھے، غریب تھے، ان سے کہا یہ مالدار لوگوں نے قوم صالح میں جو مالدار تھے انہوں نے کہا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم یہ جانتے ہو کہ صالح جو ہے اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، سچا بھیجا ہوا ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا، غریب لوگوں نے کہا کہ ہم صالح جو لے کے آئے ہیں پیغام اور دین، ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں، ہم نے اسے مان لیا ہے، برحق دین تسلیم کر لیا ہے۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، تکبر کرنے والی جماعت نے کہا، قوم صالح میں جو متکبر تھے، کافر تھے، انہوں نے کہا انا بالذی آمنتم به کافرون، تم جس دین کو مانتے ہو ہم اس دین کے منکر ہیں، کافر ہیں۔ فعقروا الناقہ، ٹانگیں کاٹ دیں، پونچیں کاٹ دیں، کس کی؟ ناقہ کی، اونٹنی کی۔ وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اور کہا کہ اے صالح لے کے آ اس چیز کو جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، عذاب کا وعدہ دیتا ہے نا، عذاب آئے گا ہم تیری نافرمانی کریں گے، بولتا ہے نا، اس عذاب کو لا۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اگر تو سچے رسولوں میں شامل ہے۔ فاخذتهم الرجفہ،
تو انہیں ایک کڑک نے پکڑ لیا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ آؤندے پڑے ہوئے ملے، صبح میں مر کے آؤندے پڑ گئے تھے اپنے اپنے گھروں میں۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، اے میری قوم یقیناً میں نے تمہیں پہنچا دی اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے لیے نصیحت کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نصیحت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، اور قوم لوط، ولوطا اذ قال لقومه، اور لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد، کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، من العالمین، عالمین میں سے، انکم لتاتون الرجال شہوۃ، تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم اسراف کرنے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ، اور ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا، الا ان قالوا، کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، اے ہمارے دوستو، اے لوتیو، یہ صالح اور ان کو ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکالو باہر، انہم اناس یتطہرون، یقیناً یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، طنز کے ساتھ کہا۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے اہل و عیال کو سوائے اس کی بیوی کے، وہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے پتھروں کی بارش برسائی اس کی قوم پر، لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے مصطفیٰ تم دیکھو کہ کیا انجام کار ہوا مجرم قوم کا۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ شعیب علیہ السلام کون ہیں؟ نہ اسماعیلی ہیں، نہ اسرائیلی ہیں، ابراہیمی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل سے ہوئے، اسماعیلی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنی اسرائیل اسرائیلی ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ نہ یعقوب کی اولاد ہیں نہ اسماعیل کی اولاد ہیں، یہ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت ابراہیم کی اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جو حضرت خطورہ سے پیدا ہوئے، ان کا نام مدین تھا، ان سے یہ پیدا ہوئے، ان کی ذریت سے، حضرت خطورہ سے پیدا ہوئے جو نسل چلی، ان سے پیدا ہوئے کون؟ شعیب علیہ السلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوائے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا الکیل والمیزان، تو تم ناپ کو اور تول کو برابر برابر دو، لوگوں کو دھوکہ مت دو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی چیزوں کو مت گھٹاؤ، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین کو اس کی اصلاح کے بعد مت بگاڑو، زمین پر فساد میں نہ پھیلاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، ہر راستے پر بیٹھ کر وعدہ دلاتے ہوئے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے نہ بیٹھو، من آمن به وتبغونها عوجا، اللہ کے راستے میں کجی مت تلاش کرو، اور اللہ کو ماننے والوں کو اللہ کے راستے سے نہ روکو، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ خَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب کہ تم خلیل تھے اللہ نے تمہیں کثیر بنا دیا، وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ دیکھو کہ ہر فساد کرنے والے گروہ کا کیا انجام ہوا، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ طَائِفَةٌ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ہو تم میں سے ایک جماعت جس نے ایمان لایا، جو ایمان لائے، بالذی ارسلت به، اس دین کو مانا جسے میں لے کے آیا ہوں، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک جماعت ابھی ایمان نہیں لائی، فاصبروا، تو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کرے، وہو خیر الحاکمین، اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا،
لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم ضرور تجھے نکال کے رہیں گے اے شعیب اور ایمان والوں کو اپنی بستی سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تجھے لوٹ کے آنا پڑے گا ہماری ملت میں، ہمارے دین میں. قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ناپسند کرتے ہوں گے بھی تو تم ہمیں اپنے دین میں شامل کر لو گے. قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اگر ہم تمہارے کفر کو اختیار کر لیں معاذ اللہ تو ہم اس وقت اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو جائیں گے. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں لوٹیں. بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس دین سے نجات عطا فرمائی. وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمیں سزاوار نہیں کہ تمہارے غلط ملت میں داخل ہو جائیں. الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر ہمارے رب نے چاہا تو کیا کر سکتے ہیں. وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے ہر شے کو اپنے علم میں گھیر رکھا ہے. علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر توکل کیا. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، تو ہی بہترین فتح عطا فرمانے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومه، اور کہا حضرت شعیب کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اے لوگو اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے معاذ اللہ. فاخذتهم الرجفۃ، ایک کڑک نے انہیں بھی پکڑ لیا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو مر کر اوندھے پڑے ہوئے تھے اپنے اپنے گھروں میں صبح. الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا. کان لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے گویا تھے ہی نہیں ان کی بستیوں میں، ان کی بستی میں. الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا. کانوا هم الخاسرین، وہی نقصان اٹھانے والوں میں تھے. فتولی عنہم، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ نے منہ پھیر لیا ان سے. وقالا، اور کہا یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم یقیناً میں نے پہنچا دیا تم تک میرے رب کے پیغامات کو. ونصحت لکم، اور تمہارے لیے تم کو نصیحت کی میں نے. فکیف آسا علی قوم کافرین، میں کیسے افسوس کروں کافر قوم پر. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباسا، اور ہم نے کسی نبی کو کسی قریے میں نہیں بھیجا، کسی بستی میں نہیں بھیجا، مگر ہم نے اس کے اہل کو، بستی والوں کو بالباسائی والضراء، مالی اور بدنی تکلیفوں میں پکڑا. لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، توبہ کریں ہماری بارگاہ میں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے برائی کی جگہ کو بدل دیا اچھائی کی جگہ میں، یعنی برائی کو اچھائی سے بدل دیا، تکلیف کو راحت میں بدل دیا. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بڑھنے لگے. وقالو، اور کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں ہمارے باپ داداؤں کو بھی آئیں. فاخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا اچانک. وہم لا یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور تک نہیں رکھتے تھے. ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اور اگر اہل قری ایمان لائیں، بستی والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں. لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم کھول دیں ان پر آسمان سے برکتیں. والارض، اور زمین سے. ولکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو ہم نے پکڑ لیا ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کو. افامن اہل القری یاتیہم باسنا بیاتا، کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کے پاس آئے بیاتن، راتوں رات. وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں. اوامن اہل القری یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا اہل قری، اہل بستیوں والے، شہروں والے، خریوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کے پاس آئے ضحن، صبح. وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود کر رہے ہوں. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کے مکر سے بے نیاز ہو گئے. فلا یامن مکر اللہ، اللہ کے مکر سے کوئی مامون نہیں ہوتا. الا القوم الخاسرون، مگر خاسر قوم، نقصان اٹھانے والی قوم ہی اللہ کے مکر سے، یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے فکر ہو جاتی ہے، بے خوف ہو جاتی ہے. اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا یہ بات ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے ان لوگوں کی جو وارث بن جاتے ہیں زمین کے بعد اس کے کہ ایک قوم اس کی وارث ہو. ایک قوم وارث رہتی ہے، پہلے مالک رہتی ہے زمین کی، وہ مر جانے کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں. یہ بات خود ان کی ہدایت کا سامان بن جانا چاہیے کہ جس طرح وہ نہیں رہے ہم ہیں، ہم بھی نہیں رہیں گے. اللہ نشاء اصبنا بذنوبہم، اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں جس طرح اگلوں کو ہم نے عذاب پہنچایا ان کو بھی عذاب پہنچائیں گے ہم ان کے گناہوں سے. ونطبع علی قلوبہم، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں. کیا ہمارے لیے ناممکن بات ہے؟ علی قلوبہم فہم لا یسمعون، پس وہ نہ سنیں.
تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں جو ہیں ہم ان کی خبریں تم پر پڑھ کر سناتے ہیں یا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آ گئے ان کے پاس ان کے رسول کھلے معجزات لے کر، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، تو وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اس بات پر جسے انہوں نے پہلے ہی جھٹلا دیا تھا، پہلے جھٹلا کر پھر وہ ایمان لانے والے نہیں بنے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کافر قوموں کے دلوں پر، کافر قوم کے دلوں پر۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو وعدے کا پکا نہیں پایا، وعدہ وفائی کرنے والا نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو، اگلی قوموں کا تذکرہ اللہ سنا رہا ہے، ہم نے ان میں سے اکثروں کو وعدہ خلافی کرنے والا پایا، وعدے کو توڑنے والا پایا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ کو بھیجا، بِآیاتنا، کیا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو بھیجا، بآیاتنا، اپنی آیتیں دے کر، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها، تو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ہاں کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ ہاں مؤنث کا صیغہ ہے، نصیحت کا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، بولو اسامہ، آیات کی طرف، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو آپ دیکھیے کہ کیا انجام کار ہوا مفسد قوم کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور کہا موسیٰ نے اے فرعون یقیناً میں رسول ہوں، ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھے حق ہے اس بات کا کہ میں اللہ پر نہ کہوں، اللہ کے تعلق سے کوئی بات نہ کہوں مگر سچی بات، سچی بات کہوں گا، اللہ کے تعلق سے جھوٹی بات نہیں کہوں گا۔ قد جئتکم ببینۃ، میں آیا ہوں تمہارے پاس ایک کھلی دلیل لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، تو اے فرعون میرے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ قال ان کنت جیت بآیۃ فاتی بہا، فرعون نے کہا کہ اگر تو واقعی، اے موسیٰ اگر تم واقعی کوئی کھلی دلیل لے کے آئے ہو تو اس دلیل کو بتاؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا اپنا، فاذا هي ثعبان مبین، تو وہ اچانک ایک اژدہا بن کر ظاہر ہوا۔ ونزع یدہ فاذا هي بيضاء للناظرین، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، تو قوم فرعونیوں کے جو سردار تھے، لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً البتہ بہت علم رکھنے والا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ اے فرعونیوں، اے قبطیوں، تمہیں تمہاری بستی سے نکال دے، تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، تو تمہارا کیا حکم ہے؟ قالوا ارجہ واخاہ، فرعون سے کہا، فرعون کے دربار کے مالدار لوگوں نے، سرداروں نے فرعون کے دربار کے، قالوا ارجہ واخاہ، کہا کہ آپ فرعون سے کہہ رہے ہیں، اس کے کوٹیئرز درباری، ارجہ واخاہ، اسے قید کر کے رکھ لیجئے اور اس کے بھائی کو بھی قید کر لیجئے، وارسل فی المدائن حاشرین، اور بستیوں میں لوگوں کو جمع کرنے والوں کو بھیجیے، یاتو کا بکل ساحر علیم، وہ لائیں آپ کے پاس ہر علم والے جادوگر کو، وجاء السحرۃ فرعون، اور آ گئے سب جادوگر فرعون کے پاس، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اجر ہوگا نا اگر ہم غالب آ جائیں گے۔ قال نعم، جادوگروں سے فرعون نے کہا ہاں ہاں، تم اگر موسیٰ پر غالب آ جاؤ گے تو تم کو بہت اجر ملے گا، تم کو بہت اجر ملے گا۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، اور تم یقیناً مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ہی ڈالیں گے پہلے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ قال القوا،
موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے پوچھا آپ اپنا جادو کا سامان پہلے ڈالتے ہیں یا ہم اپنا سامان پہلے ڈالیں؟ آپ اپنا کرشمہ پہلے دکھاتے ہیں یا ہم اپنا کرشمہ پہلے دکھائیں؟ یہ ادب کیا موسیٰ علیہ السلام کا. اس ادب کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت دے دی. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس زیادہ ساز و سامان ہے، لاریاں کے لاریاں بھر کو لائیں، رسیاں، ڈنڈے، پورا کچرا لائے، تم ہی ڈالو، تمہارا کام بہت بڑا ہے، میرے پاس تو صرف ایک عصا ہے. قال القوا، کہا تم پہلے ڈالو. فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، واسترهبوهم، اور انہیں ڈرا دیا اپنے جادو سے. وجاؤوا بسحر عظیم، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ بڑے جادو کو لائے تھے، بڑا جادو کر دکھایا تھا انہوں نے. واوحینا الی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی، ان القی عصاک، کہ اپنا عصا ڈال دو اے موسیٰ. فاذا هی تلقف ما یافکون، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا جو ہے ان کا جادو کا سامان پورا کھانے لگا، نگلنے لگا. فوقع الحق، حق ظاہر ہو گیا. وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گیا، ان کے اعمال جو ہیں وہ باطل ہو گئے. فغلبوا هنالك، وہاں وہ کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرین، اور کیا ہو گئے؟ شرمندہ اور ذلیل اور رسوا ہو گئے. کون؟ جادوگر جو آئے تھے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، گرا دیے گئے. کیا بول رہا ہے؟ اللہ کی قدرت واسعہ نے، اللہ کی حکمت بالغہ نے ان کو گرا دیا. ارے وہ سجدے میں گراتا ہے تو سجدے میں گرتا ہے گرنے والا، وہ نہ گرا ہے تو کوئی گر نہیں سکتا ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. وہ کسی نے گرا دیا، ہم کو بھی گرا دے مولا تیرے سجدے میں، تیری عبادت میں لگا دے مولا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب جادوگر جو ہے سجدے میں گر گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اعلان کیا بیک زبان، 70,000 نے چیخ کر اعلان کیا ہم ایمان لائے اللہ رب العالمین پر. وہ کون اللہ رب العالمین؟ ہم ایمان لائے رب العالمین پر کہا. اب ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ فرعون تو اپنے کو رب العالمین کہہ رہا ہے، اس واسطے کہا رب موسیٰ و ہارون. کون رب العالمین؟ جو رب موسیٰ اور ہارون ہے وہ. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس پر قبل اس کے کہ میں نے تمہیں اجازت دی؟ میری اجازت کے بغیر ایمان لانے میں اجازت ہو نا. ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ، یہ ایک مکاری ہے معاذ اللہ جو تم نے کی ہے مدینے میں، شہر میں. لتخرجوا منها اهلها، تاکہ نکالو تم اس سے اس کے رہنے والوں کو. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، یقیناً میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو. من خلاف سے، ادھر کا ہاتھ کاٹا تو ادھر کا پاؤں، ادھر کا پاؤں کاٹا تو ادھر کا ہاتھ. ثم لأصلبنكم أجمعين، پھر میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، مار دیں گا تو ہم فوراً اپنے رب کی آغوش رحمت میں پہنچ جائیں گے. کون بولتے ہیں یہ؟ جادوگر. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، آمنا بآیات ربنا. تجھے برا لگا یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی آیتوں کو مان گئے. لما جاتنا، جب وہ آئیں ہمارے پاس. ربنا افرغ علینا صبرا، وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے، انڈیل دے ہم پر صبر. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمانی کی حالت میں وفات دے. ربنا وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا اے فرعون آپ چھوڑ دیتے ہیں موسیٰ اور اس کی قوم کو تاکہ فساد پھیلائے زمین میں. ویذرک وآلہتک، اور آپ کے خداؤں کو چھوڑ دے. قال سنقتل ابناءہم، فرعون نے کہا ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو. ونستحیی نساءہم، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے ان کی بیٹیوں کو. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر غالب ہوں گے. قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے صبر طلب کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. ان الارض للہ، یقیناً زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے. یورثھا من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ وارث بنا دیتا ہے اس کا جسے چاہتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار جو ہے متقیوں کا ہے. قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جیتنا،
فرعون کے ساتھ جو ہو گئے 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ایذا پہنچائے گئے، ہم کو فرعون طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم کو بہت ایذائیں پہنچی ہیں فرعونی قوم سے، قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک فرمائے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین پر تمہیں خلافت دے، بادشاہ بنائے، فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آل فرعون کو قحط سالیوں میں پکڑا، قحط سالیوں میں مبتلا فرمایا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کی آزمائش سے آزمایا انہیں، لعلکم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس کوئی بھلائی، کوئی خوبی، کوئی نیکی آتی، قالوا لنا هذه، تو بنی اسرائیل کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب ان کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، کہتے کہ یہ موسیٰ کی معاذ اللہ نحوست ہے، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کے ساتھیوں کی، أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، خبردار ہو جاؤ کہ ان کا طائر، ان کی بدفعلی ان کے ساتھ ہے، انما طائرهم عند اللہ، ان کی بدفعلی اللہ کے یہاں ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے، وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، فرعونی کیا کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، جب کبھی تم آیت لے، کوئی نشانی لے کے آؤ، کوئی معجزہ، کوئی عجوبہ لے کے آؤ، وہ ہم پر جادو کرنے کے لیے لاتے ہو تم، ہم تو تم کو ماننے والے نہیں ہیں موسیٰ، ہم کبھی تم کو رسول برحق نہیں مانیں گے، فارسلنا علیہم الطوفان، فرعونیوں بنی اسرائیل کے لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، فرعونی لوگوں کے ساتھ بھی موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ تھا، تو اللہ فرماتا فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے طوفان کا عذاب ان پر اتارا، ان پر بھیجا، والجراد، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، والقمل، اور کھٹملوں کا عذاب بھیجا، والقمل، اور جوؤں کا عذاب بھیجا، والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب بھیجا، والدم، اور خون کا عذاب بھیجا، طوفان کا، ٹڈی کا، جوں کا، مینڈکوں کا، آیات مفصلات، یہ آیتیں تھیں، طوفان آیا تو آ کے موسیٰ علیہ السلام سے آہوزاری کی، کہا کہ اے موسیٰ اللہ سے کہہ کر یہ طوفان دور کر دیجئے، ہم نیک ہو جائیں گے۔ فرعونی لوگ، قبطی لوگ، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو سبتی کہتے ہیں اور فرعون کو ماننے والوں کو قبطی کہتے ہیں۔ اللہ موسیٰ نے دعا کی، طوفان چلا گیا، پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب آیا، ٹڈیاں آ کے ان کو گھیر لیتی، کھانا کھانے نہیں دیتی، کھانے میں ٹڈیاں پڑ جاتی، سالن میں ٹڈیاں پڑ جاتی، پانی میں آگے کہا کہ ٹڈیوں کا عذاب ہے، آپ دعا کر دیجئے، یہ ٹڈیاں دور ہو جائیں گی تو ہم آپ کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ والجراد، والقمل، اور قمل، قمل کسے کہتے ہیں؟ جوؤں کا عذاب، کھانے میں جواں پڑ جاتے ہیں، کپڑے میں جواں پڑ جاتے، پانی میں جواں، خون میں جواں، مٹھائی میں جواں، اب کیا پورے بدن میں جواں، کھجا ہے۔ والضفادع، مینڈکوں کا عذاب، برتن کھولتے کے ساتھ مینڈک پڑ جاتے، ڈر 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 ڈر، کھانے میں مینڈکاں پڑ جاتے، پانی میں مینڈکاں پڑ جاتے، کیا کھائیں گے؟ پٹ 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 مینڈک کھانے لگتا، جا کو پڑتے تو اوپر مینڈکاں پڑ جاتے، بیوی کے اوپر مینڈکاں کی شال، مرد کے اوپر مینڈکاں کی رضائی، کیا حال ہونا سر۔ والضفادع، والدم، اس کے بعد خون، سبتی پانی پیتا اسے پانی ملتا، موسیٰ علیہ السلام کا غلام، ہائے ہائے ہائے، سبتی پانی پیتا اسے پانی ملتا، خبتی بھی پانی لے کے پیتا خون بن جاتا، سبتی لے کے پیا، خبتی لے کے پیا، اب اس کے بعد کیا کرا، سبتی کے پاس آ کر تو بھی پی، میں بھی پی، ایک بڑا برتن لا کے پیتا، اس کے سبتی کو جب پانی پہنچتا وہ پانی، خبتی کو جب پانی پہنچتا وہ خون۔ اسی طرح اہل توحید کو توحید ملتی، الہاد والے کو الہاد ملتا۔ اہل توحید بولتا لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی موجود ہی نہیں،
تو اسے اللہ ملتا، اور الہاد والا بولتا میں اللہ بولتا تو اللہ کا ملا، انہیں خود کو خدا سمجھ رہا ہے، اسے اللہ کا ملا، تو اس کے لیے خون ہے حرام چیز، اس کے لیے پاک پانی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ سبتی اور خبتی کی مثال دے کے سمجھاؤں گا کہ توحید کیا ہے، الہاد کیا ہے۔ والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ موسیٰ سے خون مینڈا کا پڑ گئے، جا کو موسیٰ سے علیہ السلام